تو ایرانیوں میں سرکاری مذہب شیعہ قرار پایا، اور یہ طے ہو گیا کہ جہاں بھی کوئی اہل السنہ کے مطابق نماز حتیٰ کہ تنہائی میں پڑھے اور کسی کی نظر پڑ جائے قتل کر دو۔ یہی محمد بن عبد الوہاب نے کیا تھا اس وہابی تحریک میں۔ اس نے کہا کوئی صوفیوں کا لباس، کوئی صوفی ذکر بالجار، یہ سب کو قتل کر دو۔ وہاں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہوا۔ سوشلزم، کمیونزم جو انقلاب آیا 1917 میں روس کا، وہ بھی طاقت کی بنیاد پہ تھا۔ تو نظریہ جب بھی ابھرتا ہے اس کے کچھ دوست، ایک قسم یہ بھی ہے، اس میں اضافے کرتے ہیں۔ اس کے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، اندر سے دشمنی ہوتی ہے، نادانی سے کاٹتے ہیں۔ ظاہر سے دشمنی ہوتی ہے، کھل کے اس کے خلاف آ جاتے ہیں، علمی نظریات پیش کر دیتے ہیں، چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے ایک نیا تصور پیش کیا عورت کی امامت کا، اور وہ پچھلے 15-20 سال سے کہ عورت کی امامت، اور ہے کیا لے دے کے صرف ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی حویلی میں جو لوگ ہیں بس ان کو نماز پڑھا دیا کرے۔ بس اس ایک حدیث کی بنیاد پر عورتوں کی امامت کا قصہ چلا کہ عورتیں آئندہ سے امامت کرایا کریں گی۔ یہ نظریات ہیں، اس طرح سے پھیلتے ہیں۔ ٹھیک اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسلام کوئی اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ اسلام کو اپنے حمایتی بھی ملے، اسلام کو اندرونی دشمن بھی ملے، اور اسلام کو بیرونی طاقتوں نے بھی نقصان پہنچایا۔ اس کو جو حمایتی ملے تو ان کے تو کیا کہنے، انہوں نے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اپنے خون پر اس دین کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اللہ کی راہ کو اپنایا۔ لیکن سوال یہ اٹھا کہ اس مخلصین اور ان قدسی حضرات رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے بعد اگر یہ ختم نبوت ہے، اور یقیناً ہے، تو جو آئندہ صدیاں آئیں گی، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اس میں اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ دین کون چلائے گا؟ اسی وجہ سے جب 1000 سال دین پہ پورے ہوئے تو عالم اسلام میں بڑی قوی تحریکات اٹھی۔ اکبر بادشاہ کو یقین دلایا گیا کہ اکبر 1000 سال ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کینسل ہو گیا اور اب نئے دین کی تلاش ہے، آپ پہل کریں۔ اور مشورہ دینے والے بھی مولوی تھے۔ جہانگیر اپنے والد کے مقابلے میں وہ دین کی چیزیں اس میں آ گئی تھی کچھ نہ کچھ، تو اس نے وہ خرافات ختم کی جو اکبر بادشاہ نے شروع کی تھی۔ تو اکبر کو اس نے پھر کہا، اس نے کہا علماء کی ایک کمیٹی مقرر کرو جس کے مشوروں کے مطابق میں مملکت کو چلاؤں۔ یہ اطلاع ملی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو کہو کہ صرف ایک آدمی سے تعلق رکھے، پورے مملکت میں ایک آدمی کو کوئی چن لے اور اس سے تعلق رکھے۔ یہ پچھلے دور میں، اس کے والد کے دور میں جو دین پہ تباہی اور بربادی آئی تھی اور نیا دین جو ابھر رہا تھا، یہ انہی مولویوں کی حرکتوں کا نتیجہ تھا۔ اور پھر اس پہ لکھا ہے کہ عزیز شیطان لعین رادید، میرے ایک دوست نے شیطان کو دیکھا عالم کشف میں، تو فارغ و بیکار نشستہ ہی، شیطان بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا اسے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ ہی لوگوں کی گمراہی میں مصروف رہتے ہو، تم آج بیکار بیٹھے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے زمانے کے مولویوں نے یہ کام شروع کر دیا تو اس لیے میں بیکار ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اب ہمارے زمانے کے مولویوں کا یہی کام رہ گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، اس لیے بادشاہ کو صحیح چیز کی طرف لاؤ۔ اسی لیے
پھر تصوف، نقشبندی سلسلہ، یہ چیزیں آہستہ آہستہ بیدار ہونی شروع ہوئیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا اثر تھا سلسلہ قادریہ کا۔ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، شیخ عبدالاحد سے۔ شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ اس سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے جتنے میرے شیخ تھے، کمال کے آدمی تھے۔ ان سلاسل نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع کی، لیکن اس سے پہلے اکبر بادشاہ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اسے یقین دلایا 1000 سال کے بعد کسی نہ کسی نے آنا ہے، آپ ہی شروع کریں۔ دوسری طرف ایرانی تحریکات شروع ہو گئیں۔ ایران کے شاہ عباس اور اسماعیل نے جو کام کیے تھے اس کے بڑے گہرے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوئے، اور اس وقت پورا عالم اسلام 3 طاقتیں تھیں جن کے سہارے چل رہا تھا۔ ایک عثمانی خاندان تھا، یہ ترکی والے، ایک مغل تھے، اور تیسرے مراکش۔ ان 3 بڑی سلطنتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی رہ گئی تھی، بس ایسے ہی۔ لیکن اصل 3 حکمران تھے پوری دنیا کے، چھائے ہوئے تھے۔ یورپ تو بھی اس وقت کوئی نموداری نہیں ہوا تھا اتنا زیادہ، اور وہاں تحریکات ایسی اٹھی بھی نہیں تھی۔ وہاں مذہب بیزاری کا ایک دور چل رہا تھا۔ پھر فرانس کا انقلاب آیا، وہ ایک الگ حصہ ہے تاریخ کا، اور اس انقلاب فرانس نے پوری دنیا پر اثر کیا۔ اگر وہ انقلاب نہ آتا تو اس دنیا کی اچھائی اور برائی جہاں آج یہ کھڑی ہے، یہ اس حالت میں نہ ہوتی دنیا پوری جس حالت میں اس سے پہلے تھی، اچھا کہیں یا برا کہیں۔ پھر انقلاب کا ایک فرانسیسی انقلاب میں ہراول دستہ تھا جو انقلابی لائے، پھر ان انقلابیوں کو انقلابیوں نے ہی قتل کیا۔ وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ پچھلے جو تھے انہوں نے پہلوں کو قتل کیا، ان کا ہٹتے ہو ہمارے مقاصد اور نظریات سے، ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہوا کرتا ہے، انقلاب ایسے ہی نہیں آ جایا کرتے، یہ ہوا کرتا ہے۔ تو انقلاب فرانس نے اثر کیا۔ اس وقت عثمانی، مراکشی اور مغل، یہ 3 قوتیں تھیں۔ ایران کی جو قوت ابھری ہے بڑی طاقت سے ابھری، اور اس نے جب اہل السنہ کے علماء کو وہاں شہید کرنے لگے تو وہ ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پہ ہندوستان، اور ہندوستان جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس سے پہلے جیسے کہ ہم عرض کر چکے ہیں ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں قزلباشی آئے، اور اس کے ساتھ شاہ طہماسپ نے پورے اپنے شیعہ علماء ادھر بھیجے۔ یہ سب پکے تورانی، حنفی، نقشبندی تھے مغل۔ علماء توران اور علماء ایران کے درمیان جو فسادات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، آخری دور میں مغل حکومت کے مٹ جانے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا کہ دربار میں چین نہیں تھا۔ یہ جتنے ملا باقر داماد وغیرہ کے شاگرد تھے، ملا صدرہ کے شاگرد تھے، محتشم کاشانی کے، یہ سب لوگ یہاں آئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور، گولکنڈا اور گجرات یہ سب ریاستیں شیعہ ہو گئی۔ جس طرح ایران شیعہ ہوا، یہ ریاستیں شیعہ ہو گئی۔ اس کے بعد باری آئی احمد آباد کی، اور احمد آباد میں شیعت پھیلی، اور اس کے بعد اب باری تھی دلی کی کہ پوری شیعت کی حکومت دلی میں بادشاہ کے یہاں قائم ہو جائے، اور کام اس حد تک خراب ہو گیا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے پکے نقشبندی حنفی بادشاہ کی اولاد شیعہ ہو گئی، اعظم شیعہ ہو گئے۔ اور اعظم جب لاہور پہنچے ہیں اپنے والد کے انتقال کے بعد، بادشاہ تو وہی بنے۔ انہوں نے شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے کہا کہ جو بھی خطبہ دے اسے کہے خلفائے راشدین کے نام، جسے کہتے ہیں خلفاء، ان کے نام نہیں میں سننا چاہتا۔
پابندی لگ گئی۔ اور مولوی صاحب جب ممبر پر آئے تو مولوی تھا رحمہ اللہ، یا وہ نر تھا، شیر تھا، اس نے کہا 3 تمنائیں کی تھیں اللہ سے، ایک حج کر لوں وہ ہو گیا، ایک قرآن پاک کو یاد کرنے کی دعا مانگی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے، اور تیسری دعا شہادت تھی، اور لگتا ہے اللہ نے آج وہ قبول کر لیا۔ اور یہ کہہ کے بے دھڑک اس نے خطبہ پڑھا اور خلفائے راشدین کا نام لیا۔ وہ اعظم بھی اپنی شیعہ مسلک میں ایسے ہی تھا، وہ گھر نہیں گیا جمعے کے بعد، اس کا سولی چڑھا دو، تو شاہی مسجد کے سامنے مولوی صاحب لٹکا دیے گئے۔ اس حد تک اثرات تھے۔ اگر اورنگزیب اس وقت اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے ڈھلتی عمر کے 25-27 سال گولکنڈہ، بیجاپور، ان ریاستوں میں جم کے نہ لڑتا اور وہ ان ریاستوں کو فتح نہ کر لیتا تو پورا ہندوستان شیعت کے حوالے ہو جاتا، اہل سنہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا یہاں۔ یہ اس شخص کا ایسا کارنامہ ہے کہ اس موضوع کو لوگوں نے موضوع بنا کے لکھا نہیں ہے، وگرنہ وہ شیعت کے اثرات اس زمانے کے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، نواب تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی تھے، شاہ صاحب سے پڑھا، سب کچھ کرنے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچے اور شیعہ ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک آدھ آدمی شیعہ نہ ہو گیا۔ یہ اس ایرانی انقلاب کے اثرات یہاں پڑے تھے۔ اس ایرانی انقلاب کے اثرات وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جن کو سن 80 میں 85 میں کوئی ہوش تھا، یعنی مطلب ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی، 25 سال تھی، ان سے پوچھو کہ خمینی انقلاب کے اثرات یہاں کتنے مرتب ہوئے تھے۔ لوگ برسر عام کہتے تھے کہ خمینی یہاں بھی چاہیے، یہاں خمینی جیسا انقلاب آنا چاہیے۔ کبھی آپ 2 شخصیات، طاہر القادری صاحب اور الطاف بھائی، یہ اس وقت جوان تھے، آپ ان لوگوں کا تجزیہ کریں نا تو انہوں نے امام خمینی کی، ضروری نہیں ہے یہ صحیح ہو، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، امام خمینی کی شخصیت کو اچھی طرح جذب کیا ہے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ ہم ایک تحریک اٹھائیں گے، پھر اس کے نتیجے میں ہجرت، پھر آپ وطن چھوڑ جائیں، پھر واپس آئیں گے تو 10 لاکھ آدمی ہمارے استقبال کے لیے، پھر ہم حکومت پہ قبضہ، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پوچھا ہی نہیں کسی نے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ لیکن الطاف بھائی اس سے مستثنیٰ ہے۔ آج بھی وہ کراچی آ جائیں تو 1-2 کروڑ آدمی چلا جائے ان کے استقبال کو، نہ تو 50 لاکھ، کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن اب تک وہ اثرات ہیں۔ کیا کہتے ہیں، بجھی ہے، دبی ہے، آگے پتہ نہیں، دبی ہے، بجھی تو نہیں ہے، شعر کا ایک مصرع اب یاد نہیں، خیال میں نہیں آ رہا، ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں۔ تو وہی بات ہے۔ خیر یہ تو سیاسیات کی بھی بات آ جاتی ہے، لیکن اس ایران کے انقلاب کے اس زمانے میں یہ اثرات پڑے، پورا ہندوستان شیعت میں چلا جاتا، اہل سنہ کا نام نہ رہتا یہاں۔ یہ اورنگزیب کا احسان ہے رحمہ اللہ کہ اس نے بچایا یہاں، اور اس میں مذہبی تعصب کو پورا دخل تھا، صلابت تھی۔ تعصب تو برا لفظ اب برائی میں بھی استعمال ہونے لگا، پہلے ایسے نہیں تھا، صلابت تھی، اور اتنی پختگی تھی کہ یہ مجددی حضرات نے اس کو سنبھالا ہے۔ سامانہ ایک قصبہ ہے، وہاں پہ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو خطبہ ہمارے ہاں جمعے میں پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ مسلمان اور اہل السنہ کیا ہے، کہ یہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 پہ آ کے اب کیوں اٹک جاتے ہیں؟
ہم اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ ان 10 آدمیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ یہ جنتی، بار بار فرمایا ہے، اس لیے 10 مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی۔ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اگر عقیدے کی بنیاد صرف قرآن ہے تو یہ شرع مبشرہ پہ اہل سنہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عقیدے کی بنیاد کتاب بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، جمعے میں وہ چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدے کی بحث یہ ہوئی اس طرح سے کہ شاطبی امام ہے، شاطبی بہت بڑا آدمی، مالکی فقہ اور اسپین کے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خطبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جمعے کے خطبے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سیدھے سادے وہ خطبے پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بس۔ یہ دوسرے خطبے میں 4 خلفاء کا یا صحابہ 10 کا رضی اللہ عنہ کا نام لینا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ اسپین والوں کا حال ہے، فرانس کا، ان جو مسلمانوں کے، اور ادھر بر صغیر میں سامانہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور عید کے خطبے میں خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، خطبہ پڑھ دیا جو بھی تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، فوراً خط لکھا سامانہ کے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، خط لکھا سامانہ کے سادات کو اور وہاں کے قضات کو، قاضیوں کو، فرمایا فوری طور پہ اس خطیب کو ہٹایا جائے وہاں سے، اور لکھا کہ باطنش خبیث، اس کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا اس نے جمعے کے خطبے؟ اور پھر فرمایا کہ اسے خطیب ہی نہ رہنے دو وہاں پہ، ہٹاؤ اس کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شاطبی کو شیعت سے واسطہ نہیں پڑا۔ اسپین میں کہاں سے شیعہ آتے؟ وہ تو ساری اموی سلطنت تھی، اور ہندوستان میں ہمیں واسطہ پڑا تھا ان سے جو 12 ائمہ کا نام لیتے ہیں۔ 12 ائمہ کا نام وہ جمعے کے خطبے میں بھی لیتے ہیں، ہمیشہ لیتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اہل السنہ نے کہا کہ جو احادیث میں عشرہ مبشرہ کے نام ہیں یہ لیے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کی ذہنی طور پہ تربیت ہو کہ ہمارے نزدیک یہ 10 آدمی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ممتاز تھے، وہ جو تبرہ کرتے ہیں اس کا جواب یہ فرق پڑا تھا۔